رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ہذہ الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر بے پایان کہ اس نے ہم کو اور آپ کو، آپ سامعین و ناظرین و مشاہدین کو یہ توفیق، یہ شرف اور یہ سعادت عنایت فرمائی کہ مسلسل شہدائے کربلا کے سلسلے میں جو مجلس کا انعقاد عشرہ محرم کا جو انعقاد ہوا ہے حیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ اس عشرے کی چھٹی مجلس ہے، اور عنوان مجلس کا عنوان ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ سفر امام حسین علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جو موضوع ہے اسی موضوع کے سرکل میں، دائرے میں رہ کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ یقیناً یہی وہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم وہ جو اسلام کے اہم پیغام ہیں، میسیجز ہیں، اسے دنیا والوں کے سامنے عام کریں۔ عنوان آپ سب کے ذہن میں ہے کہ امام حسین کا سفر مدینے سے کربلا تک۔ آج یہ عرض کرنا ہے، اس سے پہلے جو باتیں میں نے عرض کی اسے ریپیٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس اور باتیں بہت ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہ مدینہ امام حسین سے خالی ہونے جا رہا ہے۔ امام حسین کی ہجرت کا آغاز ہو رہا ہے۔
یہ وہ ہجرت ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر صبح قیامت تک کی تمام ہجرتوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہجرت ہونے جا رہی ہے۔ امام حسین نے یہ ارادہ کر لیا، اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جب انسان کو اپنا محبوب وطن چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اگر وطن کوئی حسین کے نانا کا وطن ہو جو مدینے کی شکل میں ہو تو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا امام حسین نے ارادہ کر لیا، نانا کی قبر پر گئے، اور روایت میں یہ ہے کہ قبر پر گئے اور خوب فریاد کیا آپ نے، اور امت کی شکایت کی کہ نانا یہ لوگ اب ہمیں مدینے میں رہنے نہیں دے رہے ہیں، اور قبر پر روتے 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 حسین سو گئے۔ اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور امام حسین کو وہ سینے سے لگا کر کہہ رہے ہیں، میرے لال بہت جلدی تم مجھ سے ملنے آ رہے ہو، تمہارے بابا، تمہاری ماں، تمہارے بھائی، یہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امام حسین سمجھ گئے یہ خواب نہیں ہے، بلکہ ترک مدینہ کے لیے ایک میسج ہے، مدینہ کو چھوڑنے کے لیے، شہر مدینہ کو چھوڑنے کے لیے ایک پیغام ہے کہ میرے حسین اب تمہیں اپنی تحریک شروع کر دینا ہے، میرے حسین تمہیں اب اپنی موومنٹ کا آغاز کرنا ہے۔ اور حسین نے یہ ارادہ کیا، اور آپ نے چند لوگوں سے اس سلسلے میں گفتگو کی، اور ان گفتگو میں سے، ان بات چیت میں سے ایک اہم بات یہ تھی جو آپ نے جناب محمد حنفیہ کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ جناب محمد حنفیہ بہت بلند پرسنالٹی ہیں، بہت اہم شخصیت ہیں۔ جناب محمد حنفیہ کو آپ نے مخاطب کیا اور کہا، میرے بھائی یاد رکھیے گا، محمد حنفیہ امام حسین سے چھوٹے تھے، بڑے نہیں تھے۔ امام حسین سے جناب محمد حنفیہ چھوٹے تھے۔ ان کو آپ نے ایک وصیت کی، ایک طرح سے کہا جائے، اور وہ جملے آپ کے یہ ہیں، آپ کا جو تاریخی خطبہ ایک طرح سے کہا جائے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ ایک ایک لفظ کے اوپر آپ توجہ کیجئے گا۔ امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو، میں کسی فساد کے لیے، کسی ہوا و ہوس کے لیے، ذاتی خواہشات کے لیے یا ظلم کرنے کی نیت سے میں یہ قیام نہیں کر رہا ہوں۔ انی لم اخرج، اور بعض جگہوں پہ انی ما خرجتو بھی ہے، دونوں کا معنی سیم ہے۔ میں قیام نہیں کر رہا ہوں، نہ ظلم کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ ہی اور کسی چیز کے لیے، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میرے قیام کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا اور بابا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ یہ قیام کس کے مقابلے میں ہے؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، یہ قیام یزید کے مقابلے میں ہے۔ قیام
یزید کے مقابلے میں ہے، تو مولا اگر آپ یہ قیام یزید کے خلاف کر رہے ہیں تو امت کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ بہت ہی پیاری بات ہے عزیزو، قیام اگر یزید کے خلاف ہے تو پھر یزید کی اصلاح کیجئے، یہ امت کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ عجب نہیں جواب ملے کہ جب امت فاسد ہو جاتی ہے تو پھر یزید جیسا حاکم جو ہے وہ تخت نشین ہوتا ہے۔ لہذا اصلاح امت کی ہوگی تو حاکمان وقت جو ہیں وہ خود بخود درست ہو جائیں گے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اصلاح امت کیا جائے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے قیام کا مقصد یہ ہے کہ میں نانا اور بابا کی جو امت ہے اس کی اصلاح کر سکوں۔ اب یہاں پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب جو بات امام کہہ رہے ہیں وہ اصلاح کیسے کی جائے، گویا پہلے مرحلے میں یہ بتایا کہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی کہیں بھی اگر امت میں فساد ہو جائے، امت فاسد ہو جائے، امت راہ راست سے بھٹک جائے تو اس کے اصلاح کا طریقہ کیا؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، اس امت کے اصلاح کا طریقہ تو امام نے فرمایا، کیا خوبصورت انداز ہے عزیزو، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ کیا فرمایا امام نے کہ اس کا طریقہ یہ ہے، اصلاح امت کا طریقہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کیا جائے، یعنی کیا مقصد؟ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلایا جائے اور نہی عن المنکر کیا جائے، یعنی برائیوں سے روکا جائے، دور کیا جائے۔ یہ میسج آف امام حسین ہے، اور ون آف دا بیسٹ میسج جو امام حسین کا ہے وہ یہی ہے کہ وہ امر بالمعروف کے لیے نکلے ہیں، وہ نہی عن المنکر کے لیے نکلے ہیں۔ تو اب جو ہے اسی گول کو، اسی مقصد کو، اسی ہدف کو لے کر جو ہے ہم سب کو آگے بڑھنا ہے۔ ہم حسینی ہیں نا، تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلیں گے تو کیسے چلنا ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب کتنے لوگوں کو لے کے امام حسین نے قیام کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ مدینے سے، یہ بہت سے لوگ خاص طور سے جوان جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین جب مدینے سے چلے تو کتنے لوگ امام کے ساتھ تھے، اور کچھ لوگ آپ جانتے ہیں کہ بعد میں ساتھ ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کو بھی آئندہ کی مجلسوں میں بیان کروں گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ان تمام مجلسوں کو سماعت فرمائیں، کیونکہ آج سے پوری تاریخ اور ہسٹری جو ہے پڑھی جائے گی۔ کتنے لوگ تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے جو مدینے سے؟ تو کل تعداد جو ہے 82 ہے، 82 یعنی 82 لوگ جو ہیں آپ کے قیام میں مدینے سے آپ کے ساتھ تھے، اور ان میں 21 وہ تھے جن کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ 21 لوگ جو ہیں یہ ان کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں تھا۔ اب امام 82 لوگوں کو لے کر نکلے تو کس طریقے سے؟ اور آپ کے ساتھ جناب مسلم ابن عقیل بھی ہیں، یہ بھی دھیان میں رکھیے گا، ان میں مسلم ابن عقیل بھی ہیں، اور یہ سب جو ہیں نکلے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 2 راستے تھے، ایک تو عمومی راستہ تھا جس سے عام لوگ جاتے تھے، اور ایک وہ راستہ جو عام طور سے رائج نہیں تھا، اس راستے سے لوگ نہیں جاتے تھے۔ جب امام نے سفر کا آغاز کیا تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ جو ہے مکے جا رہے ہیں تو اس راستے سے جائیے کہ جو عام راستہ نہیں ہے، کیونکہ دشمن جو ہے ہو سکتا ہے راستے میں آپ کو کچھ بھی
تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن امام کہتے ہیں کہ جو رائج راستہ ہے حسین اسی راستے پر چلے گا، حسین جو صحیح راستہ ہے اسی راستے پر امام حسین علیہ السلام جو ہیں چلیں گے۔ اب اس کے بعد وہ راستہ جو عام راستہ تھا، امام حسین نے اسی راستے سے سفر شروع کیا۔ راستے میں جو ہے آپ کے ایک چاہنے والے، تاریخ نے ان کا نام عبداللہ ابن متی بتایا ہے، یہ ان سے ملاقات ہوتی ہے عبداللہ ابن متی سے اور ڈسکس ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن متی یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ جو ہے مکے میں رہیے، مکے میں رہیے گا اور آگے نہ جائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ آپ کے لیے شہر امن ہے، مکہ آپ کے لیے جائے امن ہے، آپ کو مکے میں رہنا ہے، اور خاص طور سے کوفہ تو بالکل نہ جائیے گا، وہ شہر شوم ہے، شہر شوم یعنی نحوستوں والا شہر ہے، لہذا وہاں پر ابن متی نے جو ہے آپ کو بتایا اور کہا کیوں؟ اس لیے کہ کوفے میں آپ کے بابا کو شہید کیا، کوفے میں ہی آپ کے بھائی حسن کے ساتھ دھوکہ ہوا تو کوفیوں کے ذریعے سے ہوا، لہذا آپ ان پر اعتماد نہ کیجیے گا۔ اس کے بعد عزیزوں امام علیہ السلام جو ہیں وہ شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ 28 رجب کا دن گزار کے رات میں آپ نے سفر شروع کیا، اور 3 شعبان کو، جو خود آپ کی تاریخ ولادت بھی ہے اتفاق سے، اسی 3 شعبان کو آپ جو ہے مکے میں آپ نے قدم رکھا۔ اب جو ہے یہاں پر جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ مکہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک سینٹر تھا۔ ایک امپورٹنٹ بات جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں، ایک کوشچن کرتے ہیں کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ یاد رکھیے گا امام نے مدینہ جو ہے وہ خوف کی بنیاد پر نہیں چھوڑا ہے، یا ڈر کے نہیں چھوڑا کہ مدینے میں رہیں گے تو مار ڈالے جائیں گے، اور مثلا مکے جائیں گے تو وہاں پر ہماری جان جو ہے محفوظ رہے گی۔ قطعاً یہ مقصد نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خطرہ مدینے میں ہے وہی خطرہ مکے میں بھی ہے۔ اگر مدینے میں جو ہے بنی امیہ کی فوجیں داخل ہو سکتی ہیں تو مکے میں بھی داخل ہو سکتی ہیں، لیکن مکے کا انتخاب اس لیے کیا کہ مکہ جو ہے مسلمانوں کا سینٹر ہے، اور وہاں پر پوری دنیا سے جو ہے مکے لوگ آتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مکہ جو ہے وہ ایک تو جائے امن ہے، دوسرا وہاں پر پوری دنیا سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تیسری بات یہ کہ وہ بزنس کا سینٹر ہے، اس لیے بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں، جو تاجر ہیں، وہ مکے آ رہی ہیں۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ آیت، یہ سورہ یہی بتا رہا ہے کہ ایک مرکز تھا وہ۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے مکے کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں اگر رہیں گے، بہت توجہ کیجیے گا عزیزو، مکے میں قیام کریں گے تو امام حسین کا رابطہ جو ہے پوری دنیا سے قائم ہو جائے گا، پوری دنیا سے رابطہ، اور قائم ہوا بھی۔ جب امام علیہ السلام مکے پہنچتے ہیں، توجہ کیجیے گا عزیزو، جب امام حسین علیہ السلام مکے پہنچتے ہیں تو لوگوں کو جب یہ خبر ملی کہ مولا مکے آئے ہوئے ہیں، تو جو مکے کے ساکنین تھے، جو شہر مکہ کے رہنے والے تھے، وہ تو امام سے ملنے کے لیے آئے، لیکن جب وہاں کے لوگ جو مکے آتے تھے اور چلے جاتے تھے وہ اپنے اپنے علاقے میں گئے، اپنے اپنے ایریے میں گئے، تو انہوں نے بتایا کہ حسین جو ہیں شہر مکہ میں موجود ہیں۔ تو لوگ امام سے ملنے کے لیے مکے میں لوگوں کا تانتا لگا ہوا تھا، اور صبح سے شام امام حسین علیہ السلام جو ہے
لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ مصر، عراق، یمن، یہاں کے لوگ امام حسین سے ملنے کے لیے برابر آ رہے تھے۔ اور اس زمانے میں مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر بہت بڑا نام اس حیثیت سے ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ بنی امیہ سے اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں، لہذا اس نے بھی مکے کو اپنا مرکز بنایا، سینٹر بنایا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے لوگ ہمارے تابع ہو جائیں، ہماری بات کو مانیں اور ہماری بیعت کریں۔ اور اس نے یہ کوشش شروع بھی کر دی تھی کہ لوگ بیعت کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی شخصیت بہرحال نہیں تھی کہ لوگ جو ہیں اس کے پاس آئیں۔ چنانچہ جب امام حسین علیہ السلام شہر مکہ میں داخل ہوئے عزیزو، تو اس موقع پر یہ عبداللہ ابن زبیر کو جو ہے کافی خوف لاحق ہوا کہ اگر امام علیہ السلام جو ہیں اسی طریقے سے رہ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ لہذا ایک سازش جو ہے کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور وہ عبداللہ ابن زبیر کے ذریعے سے ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ ادھر امام جو ہیں یزید کے خلاف کیسے آواز بلند کرنا ہے، بنی امیہ کی حکومت کو کیسے ختم کرنا ہے، اس ظالم حکومت کو کیسے جو ہے ختم کرنا ہے، امام اس سلسلے میں جو ہے جو بزرگان ہیں، جو اکابرین ہیں، ان سے جو ہے رابطے میں ہیں، اور مسلسل جو ہے امام حسین ان سے رابطے میں ہیں، اور دور دور سے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک نے کہا کہ اگر آپ آواز بلند کریں تو ہم آپ کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کے قیام کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مکے میں رہنے کی وجہ سے یہ خبر جو ہے کوفہ پہنچتی ہے۔ شہر کوفہ میں بھی کیا ہوتا ہے، شہر کوفہ میں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ امام نے بنی امیہ حکومت کے خلاف، یعنی یزید کی حکومت کے خلاف جو ہے آواز بلند کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مخالفت اگر بنی امیہ کی کسی شہر میں ہوئی ہے تو وہ شہر کوفہ ہے۔ شہر کوفہ کے لوگوں نے کبھی بھی معاویہ یا یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان جو مولا علی کے ساتھ جن لوگوں نے جنگیں کی ہیں، ان میں جو ہے سب سے زیادہ تعداد جو ہے کوفہ والوں کی تھی، جو مولا علی کی حمایت میں لڑے تھے۔ تو جب کوفہ والوں کو یہ خبر ملی، جب شہر کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ مولا جو ہیں وہ مکے میں ہیں اور مدینہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور مدینہ کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کر دیا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ حسین علیہ السلام کو جو ہے ایک خط لکھا جائے۔ البتہ ایک خط نہیں تھے، خط تو بہت لکھے گئے، لیکن خط لکھنے کا جو پلان بنایا گیا وہ یہی کہ امام حسین کو جو ہے کوفہ بلایا جائے۔ انشاءاللہ آگے کی مجلس میں میں اس کا بھی تذکرہ آپ کی خدمت میں کروں گا۔ لیکن یہ ساری جو چیزیں تھیں، یہ سارے حالات جو تھے عزیزو، یہ حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بنی امیہ تک اس کی خبر پہنچ رہی ہے، یعنی یزید کی حکومت تک اور یزید تک جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ اور کیا ہوا، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یزید نے ایک پلان بنایا۔ عام طور سے یہ جو پلان ہے نا، یہ آج بھی دنیا کی ساری ظالم حکومتیں ایسا ہی پلان بناتی ہیں۔ اور وہ کیا پلان تھا؟ وہ یہ تھا کہ امام حسین کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے، امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن ایک روایت کے مطابق کم سے کم
कम से कम 30 और 300 तक की रवायतें हैं कि यजीद की हुकूमत ने इन 300 जो नहायत ही एक्टिव थे, इसे कहा जाए, उनको हाजी की शक्ल में शाम से मक्का भेजा और कहा कि देखो अब जो है अगर हुसैन ऐसे ही मक्के में रहे तो नतीजा ये होगा कि हम लोगों के लिए ज़िंदगी जो है मुश्किल हो जाएगी, हम लोगों के लिए ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। लिहाजा ये ग्रुप जो है ये यजीद की तरफ से इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए मक्के में दाखिल हुआ और यजीद की तरफ से ये हुक्म था, यजीद की तरफ से ये ऑर्डर था कि अगर हुसैन काबे के पर्दे को भी पकड़े हुए हों, आप कहाँ हैं, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जब इंसान गिरता है तो कितना गिर जाता है। यजीद जो है किस हद तक जो है वो उसका ईमान जो है ख़त्म हो चुका है। अगर हुसैन काबे का पर्दा भी पकड़े रहें तो भी उस हालत में हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। हुसैन आलिमुल गैब हैं, हुसैन एक मुदब्बिर शख्स हैं, हुसैन के पास जोश नहीं है बल्कि तदबीर पाई जाती है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये एहसास किया और उनको ये मालूम हुआ कि ये लोग ये एहराम के लिबास एहराम में खंजर छुपा कर आए हैं और हमें कत्ल करना चाहते हैं, तो इमाम हुसैन ने देखा कि अब बेहतर और मुनासिब यही है कि हम इस हज को उम्रे में कन्वर्ट करके चले जाएं। ये जो एक इस्तिलाह है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, ये बहुत ज़माने से मैं भी जब छोटा था तब से ये सुन रहा हूं कि हुसैन ने 8 ज़िलहिज सन 60 हिजरी को हज को उम्रे में तब्दील कर दिया। ये क्या चीज़ है? अगर मेरे जो छोटे भाई हैं जो इस वक्त मेरी मजलिस सुन रहे हैं, बुज़ुर्ग जानते हैं, मैं उनके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो छोटे भाई हैं उनके लिए ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये क्या होता है हज को उम्रे में तब्दील करना। याद रखिए कि हज जो है वो दर हकीकत शब अरफात में लोग अरफात की जानिब जो है निकलते हैं, यानी 9 की शब में निकलते हैं और वक़ूफ़ अरफात से गोया हज शुरू हो जाता है। 8 को यौम तरविया कहा जाता है, 8 ज़िलहिज को यौम तरविया कहा जाता है, 9 ज़िलहिज को यौम अरफा कहा जाता है, 10 ज़िलहिज को जो है वो ईद का दिन कहा जाता है। तवज्जो कर रहे हैं मेरी बात, मेरे जवान पूरी तवज्जो के साथ सुने। तो हज का आगाज़ गोया 8 से नहीं होता है, वो जो है शब अरफा, बल्कि असल में आगाज़ तो दोपहर में जो है अरफात के मैदान में हाजी को पहुंचना होता है। लेकिन होता यह है कि शब से ही लोग जो हैं मैदान अरफात की तरफ निकल लेते हैं, तो उनको दोपहर में जो है वक़ूफ़ अरफात वाजिब है, इसके बग़ैर हज हो ही नहीं सकता है। अगर कोई हाजी अरफे में अरफात में न जाए तो हज उसका होगा ही नहीं। लिहाजा 8 को तरविया है, यौम तरविया है, 9 को यौम अरफात है। इमाम हुसैन कब निकले हैं आप मुझे बताइए, इमाम हुसैन कब निकले? आप 8 को निकले हैं, यानी अभी जो है आपने हज नहीं शुरू किया है। हज जो है गोया वक़ूफ़ अरफात से शुरू होगा, 9 तारीख से हज शुरू होगा। इमाम हुसैन अभी 8 को हैं। लिहाजा इमाम ने क्या किया? इमाम ने वो जो हज करने का इरादा किया था, हज करने का जो इरादा किया था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया? हज को उम्रे में बदल दिया। उम्रा किसे कहते हैं? उम्रे के अंदर जो है सिर्फ जो है तलबिया पढ़ी जाती है, नियत की जाती है, लिबास एहराम बांधा जाता है, लिबास एहराम के बाद तवाफ़ किया जाता है, नमाज तवाफ़ पढ़ी जाती है और नमाज तवाफ़ के बाद जो आगे 1-2 अमल है वो करने के बाद जो है
आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। लेकिन हज में क्या होता है, अरफात जाना होगा, आपको मैदान मिना में जाना होगा, वो तमाम चीज़ें जो आप लोग जानते हैं। तो इमाम ने क्या किया, हज नहीं किया बल्कि उम्रा कर लिया। और उम्रा करके जो है, क्योंकि अब आप जो भी मक्के में है उसको उम्रा कम से कम करना है, तो आपने हज को एक तरह से कैंसिल कर दिया, बाज़ लोग कहते हैं तब्दील कर दिया, वो भी सही है। तो हज को उम्रे में तब्दील किया और पूरा उम्रे मुफरदा किया। और पूरा उम्रे मुफरदा करके इमाम जो हैं 8 तारीख को इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं वो 8 तारीख को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो मक्के से निकल रहे हैं इराक़ की तरफ, कूफे की जानिब। क्यों, मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। जो खतूत आए थे उन खतूत के एक दो मजमून मैं इंशाल्लाह आइंदा की मजलिस में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये बात बहुत ज़रूरी थी कि इमाम कब निकले और ये हज को उम्रे से तब्दील करने का मतलब क्या होता है। कुछ चीज़ें मिंबरों पर पढ़ी जाती हैं, लोग उसको सुनते तो हैं लेकिन उसके मफहूम से आशना नहीं होते। तो मैंने चाहा कि इसको भी आप हज़रात ज़रूर समाअत फरमा लें। तो कहने का मकसद ये है ज़ान मोहतरम कि इमाम जो हैं 8 तारीख़ को आप गोया मक्के से निकल रहे हैं, और जो अतराफ़ मक्के के जो लोग हैं ना, वो 8 तारीख़ के आसपास जो हैं वो मक्के में दाखिल होते हैं। ये कैसा अलमिया है, ये कैसी अज़ियतनाक बात है अजीज़ों, ये ऐसा अजीब जो है वाक़या हो रहा है कि हर मुसलमान जो है वो काबे की तरफ जा रहा है, और जो रूह काबा है वो काबे से दूर निकल रही है। हुसैन ने कितना गिरिया किया होगा, हुसैन कितना रोए होंगे, हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। क्यों, इसलिए कि हर शख्स को तमन्ना होती है, हज एक बहुत बड़ी सआदत है, और हुसैन आज हज ही को छोड़कर जो हैं वो कूफे की जानिब जा रहे हैं। लेकिन हुसैन ने क्या देखा, हज से ज़्यादा अहम, जाहिर सी बात है वो तो इमाम है ना, वो तो जानते हैं कि हज से ज़्यादा अहम ये है कि काबे के अंदर खून न बहे, वरना हमेशा जो है काबा मुत्तहम हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आखिरी बात सुन लीजिए। बनी उमैया की साजिश थी, 2 साजिश थी, यानी साजिश में 2 बातें थी। नंबर 1 कि कत्ल किया जाए हुसैन को, ताकि जो हम हमारे लिए ये ख़तरा बने हुए हैं ये ख़तरा टल जाए। और दूसरी बात ये थी कि जब कत्ल इमाम हुसैन हो जाएंगे तो ये लोग जो अननोन पर्सन हैं, जो गैर मारूफ हैं, अगरचे यजीद की तरफ से भेजे गए हैं, अगरचे ये लोग यजीद की तरफ से भेजे गए हैं, लेकिन हैं तो अननोन पर्सन ना, अला ज़ाहिर। लिहाजा इनका प्लान ये था, जो मैंने खुद किताबों में पढ़ा है, इनका प्लान ये था कि जब इमाम हुसैन कत्ल कर दिए जाएंगे तो इनके कत्ल का इल्ज़ाम उन लोगों के सर पर डाल दिया जाएगा कि जो यजीद की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। इस तरह से दुनिया वालों को बताया जाएगा कि हमने कत्ल नहीं किया है, नंबर 1, और दूसरी बात ये कि देखो हमने हुसैन के कत्ल का इंतकाम ले लिया है, हमने हुसैन के कत्ल का जो है इंतकाम ले लिया। और मारा किसको जाएगा, जो यजीद के मुखालिफीन हैं, जो शहर मक्का के बुज़ुर्ग हैं, जो यजीद के ख़िलाफ़ जो हैं अलम बगावत बुलंद किए हुए थे, जो यजीद के ख़िलाफ़ क़याम करना चाह रहे थे। लिहाजा इन तमाम बातों को इमाम हुसैन ने एहसास कर लिया, और मेरा मौला 8 तारीख़ को 8 ज़िलहिज को इमाम जो हैं वो शहर मक्का छोड़ देते हैं। हाँ तो यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को रोक रहा हूँ, और कल जो गुफ्तगू होगी इसी के आगे कुछ बातें हैं जो इंशाअल्लाह मैं उसे पेश करूँगा कि आप कूफे कैसे पहुँचे, और कूफे से करबला तक के वाक़यात आपकी खिदमत में ज़रूर पेश किए जाएंगे। मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग मजलिस बराबर सुन रहे हैं वो ये जो चंद मजलिसें रह गई हैं
آج یہ چھٹی مجلس تھی، 7، 8، 9، 10 آج کو چھوڑ کے 4 مجلسیں اور ہیں۔ یہ 4 مجلسیں بہت ہی اہم ہونے والی ہیں۔ تاریخ کربلا انشاءاللہ تفصیل سے ان 4 مجلسوں میں بیان کی جائے گی۔ یہ ایام اور یہ دن عزاداروں، یہ کس سے مخصوص ہیں؟ یہ اسراء کربلا سے مخصوص ہیں۔ اور جب بھی اسراء کربلا کا تذکرہ ہوگا تو سب سے زیادہ اگر جو ہے کسی کا نام سب سے پہلے آئے گا تو وہ جناب زینب ہیں اور جناب امام زین العابدین ہیں۔ میں یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ داستان کربلا میں خاص طور سے کربلا کے بعد کے جو واقعات ہیں ان میں جناب ام کلثوم کا ایک ہی 2 جگہ جو ہے نام آتا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں بھی ام کلثوم کا نام آپ کو نہیں ملے گا۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا نام اتنا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے عزیزو، میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ دونوں بہنیں جو ہیں علی کی بیٹی ہیں، فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، دونوں کے کمال میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہر جگہ زینب اس لیے دکھائی دے رہی ہیں کہ جناب زینب جو ہیں وہ بڑی بہن تھیں، لہذا جب کوئی بڑا بولتا ہے تو چھوٹے جو ہیں وہاں پر نہیں بولتے۔ یہ ادب ہے آل محمد کا، یہ ادب ہے آل محمد کا۔ جب تک امام حسن موجود رہے، امام حسین جو ہے وہ خاموش رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بڑا بھائی ہے تو اسے بولنا ہے۔ بس عزیزو یہی چیز جو تھی کربلا میں دکھائی دی۔ ہر جگہ آپ کو جناب زینب اس لیے نظر آئیں گی کہ یہ بڑی بہن تھیں، اور اس کا جواب یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے جناب ام کلثوم کو لشکر کا سپہ سالار میر کارواں نہیں بنایا، بلکہ جناب زینب کو بنایا، اس لیے کہ جناب زینب جناب ام کلثوم سے بڑی تھیں، ورنہ فضائل میں اور کمالات میں دونوں برابر تھیں۔ دونوں جو ہیں اگر خطبہ دیتی جناب ام کلثوم تو اسی لہجے میں خطبہ دیتی جس لہجے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا ہے۔ بس عزادارو، جناب زینب کا تذکرہ ہوا ہے۔ جناب زینب کہاں کہاں آپ کو دکھائی دیں گی؟ یہی وہ زینب ہیں جو کوفے کے اندر شہزادی کے طور پر رہتی ہیں، لیکن عزادارو ایک وقت وہ بھی آیا، ایک زمانہ وہ بھی آیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ آج زینب رسن بستہ ہے، آج زینب کے ہاتھ جو ہیں بندھے ہوئے ہیں، آج زینب کے ساتھ ایک قافلہ ہے، اسیروں کا قافلہ ہے، بیواؤں کا قافلہ ہے، بے سہاروں کا قافلہ ہے، یتیموں کا قافلہ ہے۔ اس کو لے کر جناب زینب جو ہیں کربلا سے چلی ہیں اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچی۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ ابن زیاد ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ سینکڑوں کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، علی کی بیٹی زینب رسن بستہ کھڑی ہوئی ہے، ام کلثوم رسن بستہ کھڑی ہوئی ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں طوق خاردار ہے عزادارو، اور جناب سید سجاد قیدی بنا کر جو ہے کھڑے ہوئے ہیں۔ تصور کیجئے جناب زینب پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن علی کی شیر دل بیٹی نے کس طریقے سے جو ہے اپنی شجاعت کا اظہار کیا۔ جب ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، تو جناب زینب نے فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ جو شہادت ہے اس کو جناب زینب خوبصورتی سے تعبیر کر رہی ہیں۔ ہاں عزادارو، اسی ابن زیاد کے دربار میں ایک بہت ہی دل ہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا، اور وہ جناب مختار کا وہ واقعہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں عاشق ولایت ہیں جناب مختار، محب اہل بیت ہیں جناب مختار۔ ان کو جو سزا ملی ہے، ان کو جو جیل میں رکھا گیا ہے، ان کو جو زندان میں رکھا گیا ہے، ان کو جو قید میں رکھا گیا ہے جناب مختار کو، وہ اس لیے کہ یہ محمد و آل محمد کے حقیقی چاہنے والے ہیں۔
کیا کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ اے مختار، تم کو ہمارا لاکھوں سلام ہو، مختار لاکھوں سلام ہو۔ تم نے سید سجاد کے لبوں پر تم مسکراہٹ لے کر آئے ہو۔ تمہارے ذریعے سے سید سجاد جو ہمیشہ گریا کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے اپنے لبوں پر مسکراہٹ کا اظہار کیا ہے۔ ہاں عزادارو، جناب مختار کو زخم پر نمک چھڑکنے کے لیے ابن زیاد نے قید خانے سے، جیل سے جو ہے جناب مختار کو بلایا۔ سر سے پیر تک زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ابن زیاد کہتا ہے اے مختار، تم نے مجھے سلام نہیں کیا، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مختار کی شجاعت دیکھیے، جناب مختار کا ایمان دیکھیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں اے ابن زیاد، میرا امیر تو بس ایک ہی ہے جسے حسین کہا جاتا ہے۔ عزادارو، ابن زیاد نے عجیب جملہ کہا، اے مختار، اے مختار، کیا تم اپنے آقا حسین سے ملنا چاہو گے؟ کیا تم اپنے مولا حسین سے ملنا چاہو گے؟ کہا اے ابن زیاد، اپنے نجس دربار میں میرے مولا حسین کا نام نہ لے، اپنے نجس دربار میں میرے مولا حسین کا نام نہ لے۔ اجرکم اللہ، میں دیکھ رہا ہوں عزیزو، میں احساس کر رہا ہوں، میری دل کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ ہاں عزادارو، میں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، میں مکمل کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے اتنی دیر تک توجہ کے ساتھ جو ہے فضائل و مصائب سماعت فرمائے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ وہ بے ادبی کی، وہ ظلم کیا۔ ابن زیاد نے کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے مولا کا نام اس دربار میں نہ لیا جائے؟ ارے تمہارا مولا خود جو ہے دربار میں آیا ہے، تمہارا مولا خود دربار میں آیا ہے۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے، میرا آقا، میرا مولا تمہارے نجس دربار میں آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے ابن زیاد۔ بس عزادارو، ابن زیاد نے کیا کیا، وہ تشت طلا جس میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر جو کپڑا تھا، اس کپڑے کو ہٹایا اور کہا مختار، یہ دیکھو تمہارے آقا کا سر رکھا ہوا ہے۔ بس مختار کو جلا لایا، ایک انگڑائی لی، اس شجاع نے، اس بہادر نے ایک انگڑائی لی کہ زنجیریں ٹوٹ گئی، اور ایک محافظ سے تلوار کو لیا، چاہتے ہیں کہ ابن زیاد کا کام تمام کر دیں کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، اے مختار، اے مختار، تلوار کو نیام میں رکھ لو، ابھی تو تمہیں بہت سے کارہائے نمایاں انجام دینے ہیں۔ جناب مختار نے مڑ کے دیکھا، سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں طوق خاردار۔ جناب سید سجاد نے کہا اے مختار، پیچھے نہ دیکھو، کیونکہ ہماری پھوپھیاں، ہماری بہنیں بے ردا کھڑی ہوئی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ عشرے حیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے جو عشرہ برگزار کیا جا رہا ہے، ان کے تمام بانیان خیر کو پروردگار آسمانی و زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ چینل حیدری و ایس این این چینل کے تمام ذمہ داروں کو پروردگار کامیابی و موفقیت عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔